زندگی کے کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کو بلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بے شک اللہ کی چاہت ہوگی وہی جو تم چاہتے ہو، جیسے تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزرنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گئی۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کے بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا یزدہ مردہ حالت میں باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پہ خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھ میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چھپا ہوا تھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔
اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی کی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے اور صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے سننے میں بھی چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے، ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے، بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ بیوی کا تعلق شوہر سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتا ہوں ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر راضی ہوتی ہو پھر میرا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہوں نہیں ابراہیم کی رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی کیوں ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرا دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراضگی کبھی نہیں ہوتی۔ جب اسکول میں استاد بچے کو تھپڑ مارتا ہے تو بچہ گھر آ کر والدین سے شکایت نہیں کرتا، ورنہ اسے ایک تھپڑ اور کھانا پڑتا۔ ٹیوشن لینے والے بچے کو نکما سمجھا جاتا ہے۔ میٹرک کے امتحان میں 60% مارکس لینا بڑی بات نہیں ہوتی۔ جس اسکول میں کھیل کا میدان اور ہال نہ ہو اسے اسکول ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسکول کا گھر کے قریب ہونا لازمی ہوتا تھا۔ اسکول دین کا کوئی تصور نہیں کرتا۔ والدین اس پڑوسی کا جا کر شکریہ ادا کرتے تھے جس نے ان کے بچے کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا اور پھر وہیں اس کی پٹائی کی ہو۔ اسکول پہلے تربیت پھر تعلیم کے اصول پر قائم کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر تک بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی، پھر وقت بدلا اور سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ ہم بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو گئے۔ کامیابی کا راز۔ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ پھر روزگاری کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پرموشن سے ہے۔ جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو بااصلیت اولاد اور بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دماغی تندرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اصلی کامیابی تو اللہ پاک کے احکامات اور حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نامہ اعمال میں تھی، جس کے لیے کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس، دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردہ بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بے قرار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ جا، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ 1000 نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشستوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر کسی اور کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس قربان نہیں کرنی، بس جو اللہ سے مانگ لیا اور پھر کسی سے نہیں مانگنا۔ رہنمائی طلب کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راہ کی۔ یعنی ہم نے اللہ کو اپنی دعا بتانے کے بعد اس دعا میں اپنے لیے رہنمائی طلب کرنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، سو ہم نے اللہ سے اپنے لیے رہنمائی مانگنی ہے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ سیدھے راستہ بتا دیا جائے اور ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ تو یہ ہدایت کے تینوں درجے مراد۔ سو اس دعا کے بعد اللہ آپ کے سینوں کو حق کے لیے کھول دے گا اور آپ کو وہ نظر آنے لگے گا جو صحیح ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، انسان شرمناک بیٹھا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے اور انسان بہت جلد باز ہے۔ جب آپ کسی کی موت کی خبر سنیں تو سارے کام چھوڑ کر ایک پل کے لیے اس انسان کی مغفرت کی دعا کر لیا کریں۔ کوئی قرآن کی سورت یا آیت یا استغفار کی تسبیح پڑھ کر اس انسان کے لیے دعا کر لیا کرے، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں۔ کیا معلوم اسے اسی دعا کی ضرورت ہو، اور آج جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے
تو کل کوئی ضرور ہوگا جو آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ۔